السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني نذرت ما في بطني محررا فتقبل مني. وقال الله سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما. وقال الله سبحانه وتعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینے کے رخصت کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے جو ہمیں اپنی زندگی کے ان خوش قسمت لمحوں کو یاد دہانی کرا رہا ہے جو ہم نے رمضان المبارک میں گزاری. وہ سعادتیں، وہ توفیقیں جن بندوں کو نصیب ہو گئی وہ انتہائی خوش قسمت اور نیک بخت لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر فرما کر اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں توبہ کیا، استغفار کیا، معافی مانگی اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑا، اور ان کی توبہ اللہ کے پاس قبول ہو گئی، ان کی عبادتیں اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، ان کے زکوٰۃ اللہ کے یہاں
وہاں قبول ہو گئی، اس کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ وہ سال بھر اس کیفیت کو باقی رکھنے کی کوشش کریں گے جو کیفیت رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اللہ نے عطا کیا۔ بلکہ بعض علماء کہتے ہیں رمضان المبارک میں اللہ نے سب سے بڑا احسان ہم پر یہ کیا، شیطان کو اللہ بند فرما کر ہمیں عبادتوں کی توفیق دی۔ شیطان اگر رمضان میں بھی کھلا رہتا تو شاید وہ مجمع جو ہم نے رمضان میں دیکھا وہ دیکھنا ہمیں رمضان میں بھی نصیب نہ ہو۔ ذرا سوچنے کی بات یہ ہے، اتنا بڑا احسان اللہ نے ہم پر کیا، شیطان کی شیطانیت سے ہمیں بچا کر اللہ نے ہمیں عبادتوں کی، اپنی قربت کی، معافی کی اور اللہ سے اپنا تمام کیا ہوا دھلنے کی اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے بے حصوں کے لیے پوری زندگی نصیحت کرو، اونڈے تمبالوں پر پانی ڈالے جیسا، اگر گلاس اٹھا رکھ دیا جائے اور آپ پانی برساتے رہیں، نل کھول کر چھوڑ دیں، کیا ایک قطرہ پانی اندر جائے گا؟ اسی طرح جن کی توفیقیں اونڈھی پڑ گئی ہیں، جن کا مزاج اونڈھا پڑ گیا، جن کا جذبہ اونڈھا پڑ گیا، جن کے خیالات اونڈھے پڑ گئے، اب اونڈھے پڑے ہوئے لوگوں کو کیا کہا جا سکتا ہے بتائیے؟ اب وہ اپنی ہی رفتار میں رہتے ہیں، اپنے ہی من میں مگن ہیں، اب ان لوگوں کو تمام چیزوں سے لینا دینا نہیں۔ عربی عید کے دن اللہ نے بلا کر ذرا سا منہ کھولو کہا، ارے اونڈے پڑے ہوئے لوگوں ذرا اٹھو، ارے اونڈے پڑے ہوئے جس لوگوں ایمان والوں بندو ذرا اٹھو، منہ کھولو، ارے عید کے دن کی توفیق تو نہیں کچھ نہ کچھ نصیب ہو جائے۔ تو ایک بڑا مجمع ہم نے دیکھا عید کے دن آیا، بلکہ اللہ نے لایا، وہ آئے نہیں، اللہ لائے، اسی لیے ان کو عاد یعود عیداً عوداً، یہ اس دن کو کہا جاتا ہے جو لوٹ کر وہ دن آتا رہے، وہ عید آتی رہے۔ یکم شوال جب ہو تب تک عید آئے گی، کیوں؟ تمام بندوں کو اللہ کی طرف لوٹانے کے لیے، سب کو اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے، سب کو اللہ سے ملانے کے لیے، سب کو اللہ سے رشتہ بنانے کے لیے۔ تو ایک بڑا مجمع آیا، بنا، اور وہ سجدہ بعض لوگوں کا سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، بلا مبالغہ، جمعہ بھی نہیں پڑھتے وہ لوگ، جمعہ بھی نہیں، بلا مبالغہ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں 40% مسلمان وہ ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، جمعے سے لینا دینا نہیں، جمعے سے کوئی رشتہ نہیں، اور وہ لوگ دکھتے کب ہیں؟
کے دن 8 کو 8 360 ایک بولے 8 کو 8 جمعہ آتے ہیں، یہ 360 کیا مطلب؟ سال میں ایک بار آتی ہے۔ وہ جو جماعت جو سال میں ایک بار آتی ہے ان لوگوں کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ اسلامی احساس، نہ اسلامی جذبہ، نہ اسلامی خیال، نہ اسلامی سوچ، نہ اللہ سے کوئی ربط، نہ رسول سے کوئی ربط، نہ قرآن سے کوئی ربط۔ وہ نام کو مسلمان کہلائے جاتے ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، نام ان کا رکھ دیا گیا مسلمان کا، اس کا نام عبداللہ ہوگا، اس کا نام عبدالرحمن ہوگا، اس کا نام قطب الدین ہوگا، اس کا نام فلاں ہوگا، نام رکھ دیا، لیکن اسلامی اعتبار سے کوئی رشتہ ہوتا نہیں۔ ایسے لوگوں کو مسجد آئے یا جائے، اوقاف آئے یا جائے، دیگر تمام چیزیں رہے یا نہ رہے، کوئی لینا دینا نہیں۔ زندگی کے یہ 3 نشان، روٹی، کپڑا اور مکان، بس ان کا روٹی سے لینا دینا ہے، کپڑے سے لینا دینا ہے، گھر سے لینا دینا ہے، اسلام سے، قرآن سے، رسول سے، دین سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ایسے مسلمان بعض مرتبہ، بعض سے اکثر مرتبہ اسلام کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگ حیران ہوتے مسلمان ہو کر، ارے کون سا مسلمان؟ 360 والا ہے وہ، 8 والا بھی نہیں، 360 والا۔ 360 والے کو مسلمان کہتے ہو تم جی؟ ارے جو 360 والا ہے وہ شریعت کے نظر مسلمان ہے۔ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز جو انسان ادا کرنے کا عادی ہے، توجہ سے سننا، اس کے اندر اسلام کا صحیح احساس ہوگا۔ کتنے وقت کی نماز؟ کم از کم کچھ نہ کچھ اس کے احساسات، اس کی فکریں، اس کا درد، اس کا دکھ، یہ معتبر ہے۔ جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، جو 5 وقت کی نہیں، 3 وقت کی، 2 وقت کی، لیکن روزانہ کچھ نہ کچھ نماز پڑھتا ہے، اس کے اندر ذرا اس سے ایک 50% احساس ہوگا، اتنا بھی بے حس نہیں ہوگا، ذرا احساس ہوگا، ضرور احساس ہوگا۔ اور جو 8 کو 8 آتا ہے، اس کے اندر ایک 10%، 5% ذرا وہ اسلامی مزاج والا، طبیعت والا، ذہن والا، سوچ والا، فکر والا رہتا ہے، 10%۔ اور جو 360 والا ہے وہ 0۔ اب ہم لوگ جس وقت دنیا میں ایسے لوگوں کی بات سنتے جو 360 والے ہیں، حیران ہوتے کیا بھی مسلمان رہو ایسے باتیں کر لینا، مسلمان رہو ایسے باتیں کر لینا، مسلمان رہ کر، ارے بھی یہ مسلمان رہ کر ایسی باتیں نہیں کر سکتے، مسلمان رہ کر مسجد کے خلاف، مسلمان رہ کر اسلام کے خلاف، مسلمان رہ کر شریعت کے خلاف، مسلمان رہ کر مسلمانوں کے خلاف، مسلمان رہ کر نماز کے خلاف، مسلمان رہ کر قرآن کے خلاف، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم دھوکے میں نہ پڑ جائیں، میڈیا کا دھوکہ، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اور ان لوگوں کے پاس 60 والے، 360 والوں کی جماعت ہوتی ہے، ان کو اگر آپ پوچھیں، ہاں بھائی بتاؤ فجر کی رکعتیں کتنی ہوتی ہے،
بھائی تم کو مسلمان ہو، ظہر کی رکعتیں بتا دو، عصر کی رکعتیں بتا دو، مغرب کی، یہ تو جنرل نالج ہے نا بھائی، یہ تو عام لوگ جانتے ہیں۔ آپ اتنی بات پوچھ لیجیے، کلمہ پوچھ لیجیے، اسلام کی بنیاد کن کن چیزوں پر ہے پوچھ لیجیے، انبیاء کتنے ہیں، قرآن کے کتنے پارے ہیں، قرآن کس کا کلام ہے، قرآن پاک کا نام کیا ہے، پوچھ لیجیے۔ ان کو جنرل اسلام کا کوئی نالج نہیں ہوتا، کوئی نالج نہیں، زیرو۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں یہ بتا دیا، یہ مکمل طور پر اللہ کے طرف سے یہ طے ہو گیا کون مسلمان کتنے پرسنٹ کے ہیں۔ آپ رمضان مبارک میں دیکھ لیے، ہاں رمضان مبارک کے بعد دیکھ لیے۔ اس لیے پہلی بات تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جمعہ ہمارے لیے چند پیغامات میں پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم اس چیز کے دھوکے میں نہ پڑیں، نام مسلمان ہونے کی وجہ سے کام بھی مسلمانوں کا ہوگا، اس دھوکے میں نہ پڑیں۔ نام مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کے فکریں یہ مسلمانوں کے ہوں گے، اس دھوکے میں نہ پڑیں۔ یہ نام کے مسلمان ہیں، یہ خیال کے کام کے مسلمان نہیں ہیں، سوچ کے مسلمان نہیں۔ ایک بات تو دوسری بات، اس وقت ہم لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ جب اگر وقف بورڈ بل پاس ہو گیا تو ہم لوگوں کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، نیکسٹ الیکشن کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ ارے اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرو کہ اس کے فرق کا فیصلہ ہوا، زیادہ لمبا فرق ہے، 30-35 کا فرق تھا، فیصلہ ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ انشاءاللہ وہ 30-35 اگر ہماری طرف ہو جائے، اس کی کوشش، اس کا احساس مسلمانوں کو دلانا ضروری ہے۔ اس وقت جو ہم لوگ غافل ہیں ان کو بتانا ضروری ہے، دیکھو دین، ہمارا دین یہ سیاست کو الگ نہیں رکھتا۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تحریر فرمائی، اسلامی سیاست، اور حضرت نے تحریر فرما کر اس بات کی ترغیب دینے کی کوشش کی کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے اسلامی سیرت کا مزاج کیا ہے۔ ایک ہے اسلام کی عبادت، ایک ہے اسلامی معاملہ، ایک ہے اسلامی معاشرہ، ایک ہے اسلامی اخلاق۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام سے متعلق زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ لیکن اسلام کو عروج پہ کیسے لایا جائے، اسلام کو ترقی پہ کیسے لایا جائے، اسلام کو مضبوط کیسے کیا جائے، اسلام کا پیغام کس طریقے سے عام اور تام کیا جائے، اسلام کو کس طریقے سے مستحکم کیا جائے، اس کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام کی جو محنت کا نہج رہا ہے، اس محنت کے نہج پر خصوصاً حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو فروغ کے لیے جو نظام عمل بنایا، اس پر اگر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے ایک ہے عبادت، ایک ہے ریاضت، ایک ہے تقویٰ، ایک ہے طہارت، یہ الگ ہے، لیکن یہ ہے آزادی۔ اور جب تک اسلام کو آزادی نہ ملے، ذہنی آزادی، فعلی آزادی، قولی آزادی، فکری آزادی، جب تک یہ آزادی نہیں ملے گی اسلام ترقی نہیں پائے گا۔ اور اس آزادی کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی ہجرت کا حکم ہوا، بلکہ آپ
فوراً ہجرت نہیں کیے، اپنی نبوت کی آدھے سے زیادہ عرصہ مکے میں انتظار میں رہے۔ اسی لیے تمہارے اسلاف ہمیشہ کہا کرتے ہیں 13 سال ہمیشہ آزمائشوں کے ہوا کرتے ہیں۔ سیرت یہ ہم سے کہتی ہے کہ کتنے سال؟ 13 سال 13 سال آزمائش کے ہوا کرتے ہیں، جیسے مکی دور 13 سال کے بعد فتوحات کے دروازے اللہ کھولیں گے۔ تو اب 13 سال ہو رہے ہیں، پریشان نہیں ہونا، اللہ کی طرف سے فتوحات کے دروازے اللہ کھولیں گے۔ لیکن جیسے میں نے کہا یہ 360 والوں سے کوئی امید مت رکھو، یہ 360 والوں سے اتنا آپ کام کرا سکتے ہیں الیکشن کے موقع پر کہ پابندی سے آپ متحد ہو کر ووٹ دیجیے۔ یہ 360 والوں کو دوسری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، 8 والوں کو سمجھ میں آتی ہے، 360 والوں کو کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ ان کو اتنی ترغیب دے، ان کی ترتیب اتنی بنائے کہ جس وقت الیکشن کا موقع آئے ان سے کہیں بھائی علماء کرام کے تابع ہو کر، اکابرین کے تابع ہو کر اتحاد اتفاق کے ساتھ ہم اپنے اسلام کو، ہم اپنے ایمان کو، ہم اپنے فیوچر کو، ہم اپنے نسلوں کو یہ آزادی دلانی ہے، اس ظلم سے نجات دلانا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پانے کے لیے کیا دعوت دی بنی اسرائیل کو؟ فرعون سے کہا ارسل معی بنی اسرائیل، جب تک تیرے پاس رہیں گے نہ ان کا ذہن بدلے گا، نہ ان کا خیال بدلے گا، نہ ان کا سوچ بدلے گا، نہ ان کی فکریں بدلیں گی۔ فرعون تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج، میں لے جاؤں گا اور میرے ساتھ رہیں گے، فکریں بدلیں گی، میرے ساتھ رہیں گے، خیال بدلے گا، میرے ساتھ رہیں گے، جذبات بدلیں گے، میرے ساتھ ان کو روانہ کر۔ تیری صحبت صحبت طالح برا طالح برا، بروں کی صحبت ہمیشہ برا بنا دیتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہمیشہ نیک بنا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی دعوت دی، بس نہیں تو بھیج دے، تو بھیج۔ اور جو ہی اس نے بھیجا، جو ہی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جس وقت، بلکہ وہ کیا بھیجا، بنی اسرائیل نکل پڑے، بنی اسرائیل نکل پڑے، جب تک نکلیں گے نہیں خیر وجود میں آئے گا نہیں۔ یاد رکھو ہم لوگ ایک طرف بیٹھے رہیں گے، کام کچھ نہیں ہوگا، موبائل دیکھنے سے، تبصرہ کرنے سے، تذکرہ کرنے سے کام نہیں ہو سکتا۔ کام کب ہوگا؟ تجارت کرنا ہو تب بھی نکلنا پڑے گا۔ جو بھی انسان کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے کسی بھی میدان میں، یہ قاعدہ کلیہ ہے، اسے نکلنا پڑے گا۔ وہ میں گھر میں بیٹھ کر سب کچھ کروں، ورک فرام ہوم، یہ تمہاری ملازمت میں تو چل سکتی ہے ورک فرام ہوم، لیکن ہمارے یہاں نہیں چل سکتی۔ میں تجارت ورک فرام ہوم کروں گا، چلے گا؟ میں عبادت ورک فرام ہوم کروں گا، چلے گا؟ میں اصلاح معاشرہ ورک فرام ہوم کروں گا، چلے گا؟ میں دعوت و تبلیغ ورک فرام ہوم کروں گا، چلے گا؟ میں تعلیم و تعلم ورک فرام ہوم کروں گا، چلے گا؟ ہمارے بچے کامیاب انسان ہو کر واپس آتے ہیں، کب؟ اپنے وطن چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ارے بھئی یہ بچہ کہاں پڑھ کر آیا؟ رشیا میں۔ کہاں پڑھ کر آیا؟ لندن میں۔ کہاں پڑھ کر آیا؟ فلاں جگہ پر، فلاں جگہ پر۔ کہاں پڑھ کر آیا؟ ارے بھئی یہ دلی میں، کبھی ہندوستان میں۔ اطراف بھیجتے، جاؤ ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، دین پڑھنا ہو تو ادھر جاؤ، دنیا پڑھنا ہو تو ادھر جاؤ۔
یہ یونیورسٹی وہ یونیورسٹی. ہمارا ایک شاگرد بیچارے وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں پروفیسر بنے. وہ کہنے لگے حضرت جب سے میں پروفیسر بنا ہوں لوگ بڑے حسد کرنے لگے. یہ بچہ کرناٹک کا وہ علی گڑھ میں آ کر پروفیسر بن گیا, رینک اسٹوڈنٹ بن گیا, اس کے عشاق بن گئے, بچے سے تعریف کرنے لگے, بچے اس کے بارے میں گن گانے لگے. اب وہ گیا ترقی پا کر آیا. اس وقت ہمارے بچوں کو اگر ہم ترقی دینا چاہتے ہیں, گھروں میں رہ کر بچے ترقی نہیں پائیں گے. ان کو گھر سے باہر کا ماحول, اچھا ماحول, پاک ماحول, صاف ماحول, وہ ماحول جس کے ذریعے سے ان کا ایمان بچے, ان کی ذہنیت محفوظ ہو, ان کے اخلاق بنے, ان کی تربیت ہو, ان کو ماں باپ کی قدردانی ہو. کیرلا میں ایک نوجوان بچہ پڑھا لکھا ایک زمانے تک ایک ہوٹل کا ملازم رہا. زمانے میں 3-4 سال. اچانک اسے اطلاع ملی بھائی کل لینے کے لیے تمہارے رشتے دار آ رہے ہیں. یہ بچہ 4-5 سال کے بعد خوش ہو گیا, چلو یہ لینے کے لیے آ رہے ہیں. کیرلا میں ہوٹل میں کام کرتا تھا, پوچھ لگانا, برتن صاف کرنا وغیرہ وغیرہ. بعد میں جب لینے کے لیے لوگ آئے تو پتہ چلا یہ تو کروڑ پتی کا اولاد ہے, کروڑ پتی کا اولاد. توجہ سے سمجھو اس بات کو. اب وہ حیران ہو گئے, کروڑ پتی کا اولاد ہوٹل میں کام, کروڑ پتی کا اولاد ہوٹل میں کام. بہرحال آئے, استقبال ہوا, بڑے اکرام کے ساتھ بچے کو لے کر روانہ ہو رہے تھے. پوچھنے والوں نے پوچھا ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ لا کر یہاں کیسے؟ تو کہا ہم لوگ اپنے خاندان کا یہ نظام بنائے ہیں, بچے کو اس وقت تک جب تک کہ پیسوں کی اور وقت کی قدر معلوم نہ ہو, اپنے ملازمت کی قدر معلوم نہ ہو, اپنے تجارت کی قدر معلوم نہ ہو, اس وقت تک ہم اسے ایسے چھوٹے کاموں میں لگاتے ہیں تاکہ محنت کرنے کے بعد اس کو پتہ چلے پیسوں کی قدر کیا ہوتی ہے. 10 روپے کیا ہے, 20 روپے کیا ہے, 50 روپے کیا ہے, 100 روپے کیا ہے, 500 روپے کسے کہتے ہیں. جب اسے قدر معلوم ہو جائے کہ ماں کسے کہتے ہیں, باپ کسے کہتے ہیں, ان کی کمپنی اور ان کا پیسہ اور ان کی زندگی, میری زندگی کے لمحات, جب بھی وقت کی, پیسوں کی, پھر رشتے کی جس وقت قدر معلوم ہو جائے تب ہم واپس بلاتے ہیں تاکہ یہ شریف انسان بن کر جلدی ترقی پائے. اور ہماری تربیت کا نہج کیا, بچے کو ابھی 6 اسٹینڈرڈ میں گاڑی دلانا ہوتا ہے. ماشاء اللہ کیا بہترین تربیت. ہم کیا چاہتے ہیں شفقت میں, کیا ہونا بیٹا, جو جتنا پیسہ نہ اٹھا لے جا, تو 10th کا ایگزام ختم ہو رہا ہے. اب دیکھیں تماشا, ہمارے ماں باپ کے تماشا دیکھو, تربیت کا تماشا. تماشا یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو بگاڑنے کے لیے آزادی دے دیتے ہیں. اسے پیسوں کی قدر کیسے پتا؟ ہم نے جو کمائی, تربیت اولاد کی, ان کے اوقات کی قدردانی اور ان کے پیسوں کی قدردانی اور ان کے رشتوں کی قدردانی ان کے اندر جس طرح پیدا کیا جاتا ہے, اگر پیدا کریں تو علماء فرماتے ہیں وہ بچے ہمیشہ قدردان بن کر رہیں گے. ہم نے ان کو تربیت نہیں کی. رشید احمد صاحب گوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ جس وقت ایک عجیب واقعہ ہے, ان کے پوترے نے
جب تربیت حاصل کرنے کے لیے حضرت کے خلیفہ کے پاس پہنچے اور یہ کہا حضرت جو کچھ آپ نے ہمارے دادا کے پاس سے لائے میں آپ کے پاس لینے کے لیے آیا ہوں. جب تک یہ جملہ نہیں بولے اکرام کرتے رہے احترام کرتے رہے. ان کا خوب آہو بھگت اور دسترخوانوں کو سجانا اور ان کے لیے احترام کے لیے ان کے احترام میں ان کا احساس کرنا وغیرہ وغیرہ ہو رہا تھا. جس وقت انہوں نے کہا آپ ہمارے دادا کے پاس سے جو لائے ہیں وہ ہم لینے کے لیے آئے ہیں, تو ان کو واچمین بنا دیا. ان کو سنو تربیت کیسے کرتے ہیں. آج کل تو تربیت کا عنوان نہ ہونے کی وجہ سے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ماننے کی صفت ہی نہیں, ماننے کی صفت ہی نہیں. اب جب بڑوں میں ماننے کی صفت نہیں تو چھوٹوں میں ماننے کی صفت کہاں سے آئے گی بھائی؟ ہماری تربیت کس نے کی؟ کسی نے نہیں کی. بغیر تربیت کے مربع نہیں بنتا کوئی. اب ان کو واچمین کے جگہ پر بٹھا دیا اور ان سے کہہ دیا جو بھی مہمان آئے ان کا جوتا درست کرنا تمہارا کام ہے. اب وہ بیچارے سب کے جوتے درست کر رہے ہیں, سب کے جوتے درست کر رہے ہیں, سب کے جوتے درست کر رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں. ارے ایک زمانے میں اتنا احترام ان کا چلتا تھا, اتنا احترام چلتا تھا. اب وہ جوتے سیدھا کرنے کے لیے بٹھا دیے. اب جوتے سیدھے کریں, جوتے سیدھے کر رہے ہیں. اب بھونگی سے اس زمانے میں بھونگیاں بھونگی یعنی جو غلاظت ہے وہ لے کر جانے والے ہیں. بھونگی سے کہا ذرا ان کے پاس سے گزرو. اور وہ بھنگن وہ چیزیں سب لے کر غلاظت صاف کر کے جا رہی تھی. جاتے جاتے ذرا ان کے پاس سے گزری. گزرتے ہی یہ پیش نہ ہو اس سے نہ کریں. ارے تم دوسرا راستہ نہیں ملا, یہی راستہ ملا, یہاں سے کیوں جا رہی ہے؟ ادھر راستہ تھا, وہ راستہ چھوڑ کے ادھر کیوں آئی؟ ایسا ناراض ہوئے, ایسا ناراض ہوئے, پھل گرم. پوچھا کیا ہوا؟ پھل گرم ہو گئے. چند دن میں ابھی تربیت نہیں ہوئی. چند دنوں کے بعد کہ اب گزر. اب گزرتے گزرتے ذرا لگتے ہوئے بھی گزر جانا. اب ذرا پاس سے, ذرا دور سے گزرے, اب ذرا پاس سے گزرے. جب پاس سے گزرے تو ہوا کیا؟ پاس سے گزرے تو اور ذرا ناراض ہونے کی جگہ ذرا ناراضگی میں پولیس کر دیا. ارے بھائی یہاں سے کیا سمجھتے ہو تم بات کو؟ ذرا اب دیٹ ٹائم جس وقت گزرے وہ گزرنے لگی تو حضرت نے فرمایا ذرا اس پر ٹچ لے سکا, تھوڑی سی غلاظت پڑے جیسا گزرو. اب جب دیٹ ٹائم گزرے تھوڑا سا پڑا تو وہ ناراض ہوئے. ذرا سمجھ کے چلو, ذرا سمجھ کے چلو, سمجھ کے چلو, کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ نہیں, سمجھ کے چلو. اب غصہ ہونے کے بجائے اور بھی ماشاءاللہ ان پر احسان, ان پر رحم, اس بیچاری پر رحم آ گیا. غصہ نہیں. تو حضرت نے فرمایا اب بن گئے. اب تو اس طرح تربیت اولاد کو کی جاتی ہے. اس زمانے میں تعلیم ہے, کیا نہیں ہے؟ تربیت نہیں, تعلیم ہے. جیسے ابھی سمر کو شروع ہوگا تعلیم ہوگی, تربیت ہوگی. تعلیم اور تربیت یہ دونوں ضروری ہیں. پہلے زمانے میں بزرگان دین تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیتے تھے. چنانچہ ہر پڑھا لکھا تعلیم یافتہ تربیت یافتہ, تعلیم یافتہ تربیت یافتہ, تعلیم یافتہ تربیت یافتہ ہوا کرتا تھا. کسی بھی اخلاق والے انسان کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ پڑھا لکھا انسان ہے. کسی بھی شریف انسان کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ پڑھا لکھا انسان ہے. کسی بھی غصہ نہ کرنے والے کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ پڑھا لکھا انسان ہے. کسی بھی جاہلوں کی جہالت
انسان صبر والا، اخلاق والا، نیک عادتوں والا، پاک خصلت والا، پاک ماحول والا ہوا کرتا تھا۔ اور اب پڑھا لکھا جاہل، پڑھا لکھا ہے جاہل، پڑھا لکھا ہے بے حیا ہے، پڑھا لکھا ہے عیاش و فحاش ہے، پڑھا لکھا ہے لیکن تربیت نہیں ہے۔ جتنے اس وقت سیٹرڈے سنڈے ہنگامہ کرتے ہیں پورے بنگلور میں، آپ دیکھیں وہ ان پڑھ لوگ ہیں یا ان پڑھ گوار لوگ ہیں، جتنے عیاشی فحاشی کرنے والے لوگ ہیں یہ ان پڑھ اور گوار لوگ ہیں، سب پڑھے لکھے۔ چلے جائیں آپ دیگر تمام علاقوں میں سیٹرڈے سنڈے بلکہ فرائیڈے نائٹ سے جو پابندیاں پولیس کی طرف سے لگ جاتی ہیں، وہ وجہ کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کا ہنگامہ، آئی ٹی والوں کا ہنگامہ، اسٹوڈنٹس کا ہنگامہ، کالج کے بچوں کا ہنگامہ، یہ آوارہ لڑکے اور لڑکیوں کا ہنگامہ۔ یہ بے حیائی کون؟ پڑھے لکھے لوگ، ان پڑھ نہیں، گریجویٹ۔ اس وقت تعلیم کے ساتھ تربیت، رمضان المبارک کے بعد یہ عنوان اٹھایا جاتا ہے تعلیم کا، بے مکاتب میں لا کر اپنے بچوں کو جمع کرو، مدارس میں لا کر اپنے بچوں کو جمع کرو۔ ابھی تو سمر کیمپ کا بچوں کو چھٹیاں ہو گئی، سمر کیمپ میں لا کر جمع کرو۔ اور سمر کیمپ میں کیوں جمع کرنا ہے؟ جمع اس لیے کرنا تاکہ بچے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی پائیں۔ ماں کو ماں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، باپ کو باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، اسے آداب کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے پروردگار نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو با ادب بنائے، اسی لیے کہا گیا با ادب با نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ شعر مشہور ہے، از خدا خواہیم توفیق ادب، از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگتے، ادب مساجد کا ادب، قرآن کا ادب، بڑوں کا ادب، آداب گفتگو، بات کرنے کا ادب، چلنے کا ادب، لباس کا ادب، ہر چیز کا ادب ہے۔ اگر ادب سکھا لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس آداب کی برکت سے خیر کا مسئلہ کر دیں، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے اسکول کا نظام تو آپ حضرات ماشاءاللہ بنائے ہیں، اسکول کا نظام ہر جگہ پر ماشاءاللہ بچوں کا پڑھنے پڑھانے کا نظام ہم نے بنایا۔ اس کے ساتھ کوئی بچہ ہمارا مکاتب سے دور نہ رہے۔ مکاتب ماشاءاللہ ہمارے مسجد میں بہترین مکتب کا نظام ہے، بہترین مدرسے کا نظام ہے، مدارس بہت سارے ماشاءاللہ ہمارے بنگلور میں موجود ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ ہمیں تو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے ہر 10 بچے میں ایک بچے کو تو دین کے لیے چھوڑو، 10 بچوں میں ایک بچہ دین کے لیے چھوڑو، جو بچہ ہمارے گھر کے ان افراد کو جنت میں لے جا سکے جو جن لوگوں پر جہنم واجب کر دیا ہے۔ اور جاننے کے لیے کم از کم ہمارا کوئی فرق تو ہو، ہمارا کوئی بندہ تو ہو، ہمارا کوئی گھرانے کا انسان تو ہو، نہیں، کم از کم ہم نے اپنی کفالت سے کسی بچے کو حافظ و عالم بنایا ہے، وہ بچہ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور وہ ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ داخلے ہمارے مکاتب میں شروع ہو چکے ہیں، مکاتب کے داخلوں کی تاریخ بیان کیے جائیں گے، بتائے جائیں گے۔ اس میں مکاتب ہر جگہ پر مکتب ہے، مکتبوں کا نظام ہے، الحمدللہ وہاں اپنے چھوٹے بچوں کو داخل کرائیے، اور جو بچے بڑے ہیں کالج کے بچے ہیں ان کو تعلیم بالغان میں داخل کرائیے۔ بچیاں ہیں ماشاءاللہ معلمات ہیں ہر جگہ پر، وہاں معلمات کے پاس بات چیت کر کے وہاں آ کر بچے
بچے کے لیے تعلیم کا نظام بنائیے، چھٹیوں میں ہمارے بچے قرآن پڑھنے والے بن جائیں، اسلام سیکھنے والے بن جائیں، احکام اسلام سیکھنے والے بن جائیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اس بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔